الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ماہ مبارک ہے، یہ ماہ صیام ہے، یہ ماہ رمضان ہے، یہ ماہ قرآن ہے۔ اس مبارک مہینے کے بے شمار نام ہیں جس کے ذریعے جانا جاتا ہے، اور در حقیقت یہ ہم سب کے لیے مبارک ہے۔ اس کا ہر سیکنڈ، اس مہینے کا ہر گھنٹہ، اس کا ہر لمحہ الحمدللہ ہمارے لیے نعمت بن کر کے ہے، لہٰذا ہم اس کی قدر کریں گے، ناقدری سے بچیں گے۔ اس ماہ مبارک میں کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں ہمیں لازمی طور پر کرنا ہے، اسے فوت نہیں کرنا ہے۔ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اپنے حوصلوں کو بلند کریں، خود بھی عمل کریں اور اوروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ بندہ بھی ارادہ کرتا ہے کہ اس پر عمل کرے گا۔ پہلا عمل روزہ ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اس فرض کو ہرگز ترک نہ کریں۔ ہر بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے۔ اگر یہ ہم سے قصداً فوت ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ نمبر 2، سحری کرنا ہے۔ سحری کا تعلق روزہ ہی سے ہے۔ روزہ فرض ہے، سحری سنت ہے۔ سحری کے اعتبار سے فضائل ہیں، حدیث میں اس کا حکم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون قرار دیا ہے، اور سحری کو برکت کہا گیا ہے۔ تو ہم سحری کا بھی اہتمام کریں۔ ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں تو بغیر سحری کے رہ سکتا ہوں، میں بڑا بہادر ہوں۔ یہاں بہادری نہیں دکھانی ہے، یہاں اطاعت کرنی ہے۔ 3 چھوارے ہی کیوں نہ ہوں، سنت کے مطابق 3 چھوارے پانی کے ذریعے سے کیوں نہ ہم سحری کریں، اور سحری کر کے ہی ہم روزہ رکھیں۔ تیسری چیز افطار ہے۔ دن بھر ہم جب روزہ رکھیں گے، اس روزے کے بعد ہمیں افطار کا حکم ہے۔ افطار سے قبل دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد افطار کر لیں۔ اور افطار اور سحری کو سنت سمجھ کر ہی کرنا ہے، اس میں کوئی اور ہماری نیت نہ ہو، اور مختصر کھانا ہے، بہت زیادہ نہیں کھانا ہے، سیر ہو کر کے۔ روزے کا مطلب خوب کھانا نہیں ہے، روزے کا مطلب خوب بچنا ہے۔ تو پہلا نمبر تھا روزے کا اہتمام، دوسرا سحری، تیسرے افطار، چوتھی چیز اس ماہ مبارک سے جس کا تعلق ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔ تراویح میں 2 چیزیں سنت ہیں عزیزوں۔ نمبر 1، مکمل 30 دن تراویح پڑھنا۔ نمبر 2، ان 30 دنوں میں مکمل قرآن مجید کو سننا۔ خوش نصیب ہے مرد حضرات، یہ مسئلہ عورتوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ عورتیں بیچاری مکمل قرآن سن نہیں پاتی ہیں، بڑی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ گھرانے جن گھرانوں میں ان کے اولاد حافظ ہوتے ہیں، بھائی حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ بہت سے دوستوں سے اس معاملے میں مذاکرہ ہوا تو کہتے ہیں بھئی واقعتاً ایسے وقت ہمیں ان گھرانوں سے بڑا رشک ہوتا ہے جن گھرانوں میں بچے حفاظ قرآن ہیں۔ بہرکیف جن گھرانوں میں بچے حافظ قرآن ہیں تو بالغ بچے کے پیچھے ان کی ماں بہنیں، محرم رشتہ دار مکمل قرآن سن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ تو میں نمبر وائز آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا روزہ جس کا اہتمام کرنا ہے، دوسرے سحری جس کا اہتمام کرنا ہے، تیسرے افطار، اور چوتھی چیز تراویح کی نماز، اور 5ویں چیز ہے طاق راتوں میں جاگ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، جستجو کرنا، اللہ کو منانا اور خوب اللہ سے مانگنا۔ تو طاق راتوں کی عبادت، طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں کی عبادت کا خوب اہتمام کرنا۔ چھٹی چیز ہے دوستوں، آخر عشرے کا اعتکاف کرنا۔ اعتکاف مسجد میں ہوگا بڑے اہتمام کے ساتھ، تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گی۔ یہ تو ہم آپ کو شارٹ میں یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا عمل ہم کو کرنے ہیں، اور اعتکاف مسجد میں کیا جائے گا۔ مستورات بھی اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔
7वां अमल सदक़तुल फित्र। सदक़तुल फित्र का ताल्लुक़ भी माह मुबारक से है। सदक़तुल फित्र आखिर असलन है क्या? सदक़तुल फित्र ये इआनतुल ग़ुरबा है, गरीबों की मदद करनी मकसूद होती है। सदक़तुल फित्र का एहतमाम भी करना है और सदक़तुल फित्र ईद की नमाज से पहले पहले ही अदा करना है। और सदक़तुल फित्र किसकी जानिब से अदा किया जाएगा? सदक़तुल फित्र ईद की नमाज से कबल भी अगर घर में कोई छोटा सा बच्चा भी यानी बच्चा भी अगर पैदा हुआ हो तो उसकी जानिब से भी सदक़तुल फित्र अदा किया जाएगा और ये बाप की जिम्मेदारी होगी। 8वीं चीज़ है अजीज़ों, लैलतुल जायज़ा की इबादत। लैलतुल जायज़ा क्या है? लैलतुल जायज़ा ईद से कबल जो ईद वाली रात होती है वो है। और ईद के दिन तो लैलतुल जायज़ा की इबादत करना अमूमन शैतान बहका देता है, तो इस शब में बजाय इबादत करने के बेकारगी हमसे होती है, बाज़ारों की तफरीक होती है, घर में बैठे कुछ गपशप होता है और ईद की तैयारियां होती है। बहरकैफ इस शब को गनीमत जानकर के इस शब में भी इबादत करना है। नंबर 9 यौमुल जायज़ा यानी ईद का दिन, बदले वाला दिन। ईद के दिन का अहतमाम करना, ईद की नमाज पढ़ना पूरे आदाब के साथ में, पूरी रियायत के साथ में, जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उस एतबार से। ये 9 अमाल तो वो हैं जिनका ताल्लुक़ रमज़ान ही से है। 10वां अमल यानी कि ज़ाहिर सी बात आप जानते ही हैं, ये कुरान का महीना है कि कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ है, तो कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करना। ये 10 अमाल हुए माह मुबारक से ताल्लुक़ रखने वाले। एक 11वां अमल है जिसका ताल्लुक़ गर्चे माह मुबारक से नहीं है, वो ये है कि लोग अपनी ज़कात वगैरह का अहतमाम रमज़ान ही में करते हैं। भले निकालें, कोई हरज नहीं। जो मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं उन तक ज़कात पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे और आपको इन तमाम अमाल को बड़े ही एहतमाम के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जो वीडियो आपके सामने आएगी इन तमाम अमाल की तफ़सीलात के साथ आएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है कि हम ये 11 कौकबा यानी 11 अमाल के एतबार से अपनी जहन साजी करें और तैयार रहें, मुस्तैद रहें और औरों को भी इसकी तरग़ीब दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।